یا ارحم الراحمین۔ سامعین ذی احتشام، ارشاد باری تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ جو آیاتیں نماز میں تلاوت ہوئی ان میں سے چند آیاتوں کا ترجمہ اور مختصر تشریح درس قرآن کے حوالے سے۔ آیت نمبر 9 ہے سورہ یونس۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بإیمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے ان کی رہنمائی فرماتا ہے ایسی جنت اور باغات کی طرف تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، فی جنات النعیم، وہ ہمیشہ کے باغات میں ہوں، یعنی ایمان والے اور اعمال صالح کرنے والے اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے ان کو انعام کیا ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے، اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی، شراب طہور کی، اور اللہ رب العزت کی اور بھی کئی انعامات۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب قبر سے صاحب ایمان نیک اعمال کرنے والا وہ باہر نکلے گا تو سامنے ایک خوبصورت شکل پائے گا، اور پھر اس سے پوچھے گا، دریافت کرے گا کہ تم کون ہو؟ تو پھر وہ خوبصورت شکل جواب دے گی، میں تیرے نیک اعمال ہوں، جو تو زندگی کے اندر نیک اعمال کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، اور سچائی اپناتا رہا، دیانت دار رہا، تقوی اور زہد، گناہوں سے بچتا رہا، میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ تو پھر میں وہی نیک اعمال خوبصورت شکل ایک نور اور روشنی کی مانند ہو جائیں گے، اور وہی نور، اس کی روشنی انسان کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ فرمایا کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جب وہ قبر سے نکلے گا تو ایک بد صورت کو پائے گا، اور اس بد شکل کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گی کہ میں تیرا برا عمل ہوں کہ جو تو زندگی میں کرتا تھا، یعنی میں تیرا جھوٹ ہوں جو تو بولتا تھا، میں تیری غیبت ہوں جو تو کرتا تھا، تو فلاں فلاں جو گناہ کرتا تھا، میں تیرے وہ بد اعمال ہوں، تاکہ پھر وہ تاریکی چھا جائے گی، اور وہ تاریکی اس کو جہنم تک لے جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہیں تاکہ کل قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 10، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ جنتیوں کی دعا جنت کے اندر کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت ان کی زبان اللہ کی تسبیح اور تحمید بول رہی ہو، جس میں قرآن میں فرما رہے ہیں ان کی دعا جنت کے اندر سبحانک اللہم،
اے اللہ تو پاک ہے، یہ جملے ہوں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کا ایک دوسرے کو ملتے وقت سب سے پہلا بول جو ہوگا وہ یہی ہوگا، سلام ہو، وہ سلام ہو، یعنی سلامتی کی دعا، سلامتی کا جملہ بولیں گے۔ وَآخِرُ دعواہم، اور جنتیوں کی دعا کا آخری جملہ کیا ہوگا؟ ان الحمد للہ رب العالمین، وہ یہ پڑھ رہے ہوں گے الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے تو تمام جانوں کے پالنے والا ہے، اس کا شکر ہے، اس نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دی، ایمان کی توفیق دی، پھر ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمایا۔ اب اسی نیک اعمال اور ایمان کی برکت سے رب ہم سے راضی ہو گیا اور ہمیں جنت اور ہمیشہ کے باغات میں جانا نصیب ہو گیا۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک حدیث پاک کہ جنتی جنت کے اندر بھی تسبیح اور تحمید کہیں گے، اور اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے سبحان اللہ، یہ ان کے کلمات ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین ان کے کلمات ہوں گے، یعنی جنتی جنت میں بھی جا کر اللہ کی تسبیح اور تحمید اور خالق کائنات کی حمد بیان کر رہے ہوں گے، اور اس سے انہیں سرور نصیب ہوگا اور انہیں لذت نصیب ہوگی، اور وہ اپنے رب کا ذکر کر کے رب کی پاکی اور تحمید بیان کر کے معزوز ہو رہے ہوں گے، سرور قلبی انہیں نصیب ہو رہا ہوگا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں جنتی کھانے بھی کھائیں گے اور جنتی مشروبات بھی پیئیں گے، لیکن انہیں وہاں نہ تو تھوکنے کی ضرورت پڑے گی، نہ انہیں ناک صاف کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ انہیں پیشاب کی ضرورت پڑے گی، نہ رفع حاجت کی ضرورت۔ یہ جو کھانے پینے کا تعلق ہے، جب انسان کھاتا پیتا ہے تو یہ چاروں عارضے ضرور لاحق ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں، یا تو وہ کھانا اور پینا جب ملتا ہے تو بلغم کی صورت میں کچھ حصہ نکل جاتا ہے، کچھ پیشاب کی صورت میں، کچھ پخانے کی صورت میں، پھر کچھ جو ہے ریٹ کی صورت میں، یہ سارے مرحلے اس کی گزرتے ہیں۔ لیکن جس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنتیوں کا تذکرہ کرتے فرمایا جنتی جنت میں جب جائیں گے تو وہاں کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت کی ان کو ضرورت ہوگی۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کا کھانا کدھر جائے گا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک ڈکار لیں گے جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارا مشک اور عنبر اور کستوری کی خوشبو پھیل جائے گی، وہ اسی میں بن جائے گا۔ اور اس میں ایک مسئلہ بھی جنتیوں کو جنت کے اندر جو انعامات ملیں گے ان کو ہم دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کر سکتے، اگر ہم ان کو اس پر تصور کریں گے تو پھر ہم سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ ایک الگ جہان ہے اور اس کے الگ تقاضے ہیں۔ میرا رب جو چاہے کرے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ اللہ رب العزت کا وہاں کا نظام ہی ایسے نعمتیں بندوں کو ملیں گی اور وہ کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن اس کے حکم سے ہی پھر جس وقت وہ ڈکال لیں گے تو وہ کستوری مشک عنبر کی خوشبو پھیل جائے گی، باقی سب کچھ پھر وہ اللہ رب العزت سے اتنا پیار کرتے ہو کہ رب کی تسبیح اور تحمید وہاں کہہ رہے ہوں، اور ان کا دعا کا پہلا جملہ فرمایا سبحانک اللہم، اور آخری جملہ الحمدللہ رب العالمین۔ آخری بات آج کے درس کی کہ ان کلمات کی برکت سے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور نماز کیسے قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو بندہ رات کو اٹھے اور یہ جملے پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
سبحانک اللہم الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم اغفر لی۔ فرمایا یہ جملے پڑھے پھر جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص رات کو اٹھے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے، پھر اس کے بعد جو نماز پڑھے گا فرمایا وہ نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوگی۔ تو یعنی اس حدیث پاک سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ نیکی کر کے بندہ کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے بس رب کو ضرورت ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں نیکی مقبول بنانے کا بھی اہتمام کرے، یعنی اس نیکی کو اس انداز میں کرے کہ میرے رب کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے، اس قابل ہو کہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی نیکی، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نماز جیسی عبادت بھی منہ پہ ماری جائے گی۔ کن لوگوں کے منہ پہ ماری جائے؟ جو ریاکاری میں پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یا وہ کئی لوگ ہیں اعمال نیک کر رہے ہیں لیکن ان کو دکھلاوے میں، تو کل قیامت کے دن دکھلاوے والے اعمال کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ فرمائے گا تو سخاوت اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو سو کہہ دیا گیا، اب اگر اجر مانگنا ہے تو انہی سے مانگ جن کے لیے تو سخاوت کرتا تھا، رب کی رضا کے لیے تو کرتا ہی تھا۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ جب نیک اعمال کرے تو اس نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کے بنانے کا بھی اہتمام کرے۔ اس میں بنیادی باتیں کیا ہیں کہ اپنا عقیدہ درست رکھے، ایمان اللہ پر صحیح کامل یقین ہو، حضور علیہ السلام کی شانوں کے ساتھ ایمان حضور پر ہو، اور پھر ادب دل کے اندر ہو، پھر عاجزی ان کی ساری اور ریاکاری نہ ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال کرے، پھر ان کے ساتھ ساتھ طہارت کا بھی اہتمام کرے، ظاہری پاکیزگی پوری کرے، تاکہ پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ جب وہ عبادت کرے گا تو وہ عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، اور جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، پھر ایک درہم ہی قبول ہو جائے تو انسان کی بخشش کا وہی سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے۔